بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام کراس فائر کے ساتھ عمر شریف لغاری حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرامی، ریسنٹلی جس طریقے سے بین الاقوامی فرنٹ پہ جو وار سچویشن بنی ہوئی ہے وہ تھم نہیں رہی، جنگ کا 5واں دن جاری ہے اور دوسری جانب ٹرمپ کا سخت موقف جو ہے اور ممکنہ حدود جو ہے وہ اس کی وار کی بڑھتی جا رہی ہے، فضائی، بحری اور زمینی کارروائیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے اسپیکٹس ہیں، ہم نے کل بھی پروگرام میں اندر ڈسکس کیا تھا کہ ایک پولیٹیکل اسپیکٹ ہے، ایک اکنامیکل اسپیکٹ ہے اور ایک ملٹری اسپیکٹ ہے۔ اس میں ڈیفرنٹ رومرز بین الاقوامی جریدے اور نیوز ایجنسیز ڈیفرنٹ نیوز دے رہی ہیں، کیونکہ کچھ جو ایریاز ہیں جہاں پر وار سچویشن ہے، مڈل ایسٹ کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے اندر کیونکہ نیوز کے حوالے سے پراپر جو ہے وہ بلیک آؤٹ ہے، تو اس حوالے سے کہ ممکنہ ہمیں کوئی ایشورنس مل نہیں پا رہی۔ جس طریقے سے ایک رومر تو یہ بھی پھیلا جی ایران کے اندر زلزلے آ گئے تو اس میں انہوں نے جو ایٹمی ہتھیار ہے ان کا ٹرائل مارا ہے، یہ بھی ایک رومر تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے یہ کہا گیا کہ نیگوسیشنز کا معاملہ بڑھے گا، جس طریقے سے جناب اسحاق ڈار صاحب نے کل پریس بریف تو نہیں بلکہ سینٹ ہاؤس کے اندر جو بریفنگ دی تھی، اس میں یہ کہا تھا کہ جس طریقے سے ہم نے سعودی عربیہ کو جو ہے وہ آن لائن لے کے ہم نے ضمانت دلوائی ہے ٹو ورڈز ایران کہ وہ اپنی جو سوائل ہے وہ یوز نہیں کرے گا اگینسٹ جو ہے ایران۔ لیکن آج ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ آج پھر جو ہے وہ ایران کی جانب سے میزائلز داغے گئے ہیں ٹو ورڈز جو ہے مڈل ایسٹ اور اسپیشلی سعودی عربیہ کی جانب سے بھی۔ تو یہ معاملہ کس طریقے سے جا رہا ہے، دونوں طرف سے کوئی ہمیں فلیکسیبلٹی نظر آ نہیں رہی۔ جس طریقے سے لاسٹ میسج جو خامنائی صاحب تھے ان کے یہی تھا کہ اگر ہم پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو یہ وار ریجنل وار ہو جائے گی، یہ وار بڑھ جائے گی۔ اور جس طریقے سے رشیا کا سٹانس، کل بھی ہم نے اس بارے سے ڈسکشن کی تھی کہ اگر ریجیم چینج کی بات کی جاتی ہے تو ریجیم چینج کی بات جو ہے وہ پھر یہ معاملہ خاص طور پہ ورلڈ وار 3 کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ ریجیم چینج کی مکمل کوشش کی جا رہی ہے اور یہ کوشش کی جا رہی ہے جس طریقے سے سٹانس آیا ہے اسٹیٹمنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی اسٹریٹ آف ہارمز اس کے ارد گرد جو بھی تجارت کو روکی جائے گی اس کو ہم مکمل پروٹوکول دے کے SOPs کے تحت اس کو سیکیورٹی دیں گے اور وہ امریکن نیوی دے گی، اور ان کا یہ اپ کمنگ وہ کہتے ہیں ہمارے اہداف ہوں گے کہ ہم جو ہے وہ امریکن نیوی اور امریکن جو ملٹری فورسز ہیں ان کا مکمل خاتمہ کریں۔ ایک جانب تو یہ صورتحال ہے، دوسری جانب پاکستان کے اندر اس کا جس طریقے سے رد عمل آیا تھا، خاص طور پہ بڑے شہروں میں لاہور، اسلام آباد، کراچی، ہم نے یہ دیکھا عوام باہر نکلی اور امریکن قونصلیٹ کے باہر پہنچی، جس طریقے سے وہاں پر حالت حال نازک ہو گئی تھی۔ برحال اس کو کنٹرول کر دیا گیا تھا گورنمنٹ کی جانب سے، لیکن اس کے بعد یہ معاملہ ناگزیر تھا کہ پرائم منسٹر اور پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کی جانب سے کوئی ہارڈ ایک سٹیٹمنٹ آنی چاہیے۔ اسی حوالے سے آج ایک جو ہے وہ آج پارلیمنٹ پہ ایک ان کیمرہ جو ہے وہ بریفنگ سیشن ہوا، جس سے وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب نے پارلیمانی جماعتوں کے قائدین اور نمائندوں کو علاقائی سلامتی، خارجہ پالیسی اور موجودہ کشیدہ صورتحال کے بارے میں تفصیلی مشاورتی بریفنگ دی۔ اس سیشن میں خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی، خاص طور پر حالیہ امریکہ اسرائیل کے حملوں اور ایران پر تناؤ، پاکستان افغانستان سرحدی کشیدگی اور ان کے ممکنہ اثرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مقصد سیاسی قیادت کو اعتماد میں لے کر یونٹی اور یکجہتی کی پالیسی پر اتفاق قائم کرنا اور علاقائی بحران کے تناظر میں قومی پالیسی کی سمت متعین کرنا تھا۔ اجلاس میں مختلف پارٹیوں نے امن اور سفارتی کوششوں کی حمایت کا اظہار کیا، جبکہ حکومت نے ملک کے خارجہ پالیسی اور سیکیورٹی حکمت عملی کی تیاری پر زور دیا۔ لیکن اس میں سب سے بڑی جو میرے خیال میں امپورٹنٹ بات ہے کہ جو اپوزیشن کا سب سے ایٹموسٹ سگنیفیکنٹ رول ادا کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اپوزیشن لیڈران ہیں علامہ ناصر عباس صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب، ان کو بھی اس حوالے سے انوائٹ تھا لیکن انہوں نے اس کا بائیکاٹ کیا ہے۔ اس کے کیا ریپرکشنز ہوں گے پولیٹیکلی، اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ پروگرام کے پہلے چنک میں اگر ہم اوورآل سچویشن کو دیکھتے ہیں کہ ایٹ اے لارج لیول اس وقت کیا سچویشن ہے، میرے ساتھ اسٹوڈیو میں جناب رفیع اللہ نیازی صاحب ہیں، جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ مشتاق صاحب ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے ممبر صوبائی اسمبلی ہیں، جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر صاحب ہیں۔ بریگیڈیئر غضنفر صاحب، میں آپ سے سٹارٹ کروں گا، ذرا
ایٹ اے لارج لیول اگر اس کا انالیسس کریں تو جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ جنگ کا 5واں دن ہے اور رائٹ نو فرام دا بوتھ سائڈ کوئی فلیکسیبلٹی اور کوئی نیگوسیشن کی ہمیں راہ ہموار ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، تو اس کو کس نقطۂ نظر سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ اپ کمنگ کیا آپ پریڈکٹ کر رہے ہیں؟ بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب جس طریقہ کار سے جنگ شروع ہوئی تھی اور جس طرح سے اس کے آبجیکٹیوز ڈیفائن کیے گئے تھے امریکہ کی جانب سے اور اسرائیل کی جانب سے، اور اس کے اندر دو تین چیزیں جو تھی وہ جہاں تک رجیم چینج کا تعلق تھا یا اس میں ان کے نیوکلیئر ہتھیاروں کا تعلق تھا، ان کے لانگ رینج میزائلز کا تعلق تھا، وہ تمام اہداف جس کو آپ اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کہتے ہیں وہ تو سارے ٹیکٹیکل آبجیکٹیوز کے اندر ختم ہو گئے. اب جو الائڈ پاورز ہیں، جو یہ لوگ ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے جو ان کے سکسیسز ہیں ان کو یہ ایمپلیفائی کر رہے ہیں کہ ہم نے اتنے مار دیے، ہم نے اتنے مار دیے، ہم نے فلانی جگہ بم مار دیا، ہم نے فلانی جگہ بم مار دیا. لیکن جہاں تک امریکہ کے اور اسرائیل کے بڑے جو آبجیکٹیوز تھے وہ تو بالکل فلاپ ہو چکے ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ ہاں انہوں نے ایک مقصدیت حاصل کر لی ہے، وہ یہ جو کہتے ہیں نا ایک تیر سے دو شکار کرنا. ایک تو انہوں نے ایران کے اوپر تو بامبنگ شروع کی ہے اور جو جاری ہے ابھی بھی. آج بھی جو خبریں آ رہی تھی اس میں بے والیز ایران نے بھی فائر کی ہے اور اسرائیل اور اسرائیل کی طرف سے بھی فائر ہوئی ہیں. بحری بیڑا جو ابراہم لنکا تھا وہ وڈرا ہو کے کچھ پیچھے چلا گیا ہے. میرے خیال جو ڈسٹرائرز ان کے ساتھ لگے ہوئے تھے وہ آپ کو پتا ہے ایک ڈسٹرائر میں 96 ٹاما ہاک میزائل لگے ہوتے ہیں. 50 جو ہوتے ہیں فرنٹ میں ہوتے ہیں، 46 اس کی پیچھے ہوتے ہیں، اور پھر وہ ورٹیکل فائر کرتا ہے. اور جب وہ ورٹیکل فائر کرتا ہے تو اس میں جب میزائل ختم ہو جاتے ہیں تو اس کو ری آرم ہونے کے لیے پھر پورٹ پہ جانا پڑتا ہے، اس کو ہم وہاں ری آرم نہیں کر سکتے. اب کیونکہ اب نئے ہرمز بند ہے اور لگتا ہے کہ ٹاما ہاک میزائل ان کے پاس بہت کوانٹٹی میں موجود نہیں ہے، کیونکہ ابھی ٹرمپ نے لاکہیڈ مارٹن اور ریتھون کے سی ای او کو بلایا تھا. ریتھون وہ کمپنی ہے جو لاکہیڈ مارٹن جو میزائل یہ ٹاما ہاک میزائل بناتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد رپورٹڈلی کیپیسٹی ہے کہ وہ 1000 میزائل بنا سکتی ہے ایک سال میں. اور اس دفعہ جو کانگریس نے جو بجٹ سینکشن کیا تھا 56 میزائلز کے لیے کیا تھا. تو اب اس کی آپ کو اکنامک سینکشن لینی پڑے گی اگر آپ اس کو، اور وہ کانگریس کے اندر جائے گا. اور کانگریس کے اندر جو بات چیت ہو رہی ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ اس وار کی بڑی سخت مخالفت کی جا رہی ہے. اور خاص طور پہ جو پینٹاگون نے بریفنگ دی ہے ڈیموکریٹس اور ریپبلکن سینیٹرز کو، وہاں انہوں نے یہ بڑے کلیئرٹی سے کہہ دیا کہ ٹرمپ نے جو کہا تھا کہ ایران کے پاس وہ ہیں بیلسٹک میزائل ہے جو امریکہ پہ فائر کرتا ہے، وہ بنا رہا ہے ایسے میزائل، اس کا ہمیں کوئی انٹیلیجنس پروف نہیں مل رہا ہے، وہ اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے، اس لیے ٹرمپ نے غلط کہا ہے. اور دوسرا سی آئی اے نے کہا تھا کہ ہم نے ٹرمپ کو 3 ہفتے پہلے بتا دیا تھا کہ اگر آپ رجیم چینج کریں گے تو دوسرا رجیم جو آئے گا وہ اس رجیم سے بھی سخت ہوگا. تو میرا کہنے کا مطلب ہے اس وقت ایک یہ کنفیوژن دو، یہ ہم کہیں ہم یہ اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ اسرائیل کی طرف سے جو بمباری ہو رہی ہے، جو امریکن طیارے جس طرح وہاں پہ بم پھینک رہے ہیں اور اس کا کوئی توڑ جو ہے ایرانین فضائیہ کے پاس موجود نہیں ہے. اور دوسرا جو انٹرسپٹرز ان کے لگے ہوئے ہیں وہ جس طرح میزائلز کو انٹرسپٹ کر رہے ہیں. لیکن یہ دیکھیے کہ ایک میزائل بھی اگر چلا جاتا ہے تو اس نے آج یہ سینٹ کام کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جو، اور سینٹ کام کے اوپر انہوں نے جو ایئر ڈیفینس سسٹم جو کریٹ کیا تھا، اور $1.1 بلین کا جو ریڈار تھا اپنا ANFPS 130 وہ، اور ایک جارڈن کے اوپر جو لگا تھا ANTPY-2 ریڈار جو 5000 کلومیٹر سے میزائل کو سینس کرتے تھے اور پھر وہ اس کو اینالائز کرتے تھے اس کے کس طریقے تار سے اس کو ختم کریں. وہ دونوں جو اس کے ٹاور جو اس کی سسٹم ہے وہ ایک میزائل نے ایرانین ایک میزائل نے تباہ کر دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو افیکٹو ہونے کے لیے ایران کا ایک ہی میزائل چاہیے. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہائپرسونک میزائل وہ بھی لا. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اس سچویشن کے اندر آپ یہ اینٹیسپیٹ نہیں کر سکتے، نہ یہ کنکلوڈ کر سکتے، نہ یہ فورکاسٹ کر سکتے ہیں کہ وار کب ختم ہوگی، کیونکہ گریجولی یہ ایک مزاحمتی ہو گیا. تو میننگ بائی جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو کہہ رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ 4-5 ویکس کے اندر ہم اس کو کنکلوڈ کر دیں گے، تو یہ مطلب کہ وہ بھی ایک فریولس سی بات ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، اگر اس نے
اگر میں تو اس چیز سے لیتا ہوں کہ جو کچھ ڈیموکریٹ اور ریپبلکن سینیٹرز کی بات آ رہی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ یہ وار جو ہے یہ انٹرنیشنل ہے اور ٹرمپ سے جنگ کر لینے کی پاور دو. دوسرا جو لاکہیڈ مارٹن اور ریتن کے سی ای او کو بلایا ہے اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ایڈیشنل میزائل جو مینوفیکچر کریں, وہ کس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ دوسرا آپ میں نے بتایا کہ اگر آپ نے خلیجی راستوں کو ایک ایئر ڈیفنس کی شیلڈ پرووائڈ کی تھی تو وہ شیلڈ تو بریک ہو گئی ہے, وہاں پہ اگر ایک بھی میزائل ہٹ ہوا ہے جو سعودی عرب کی. اور دوسرا تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ سعودی عرب میں موساد کے 4 جاسوس پکڑے گئے ہیں, 4 لوگ پکڑے ہیں جو سعودی عرب کے اندر بامبنگ کرنے میں انوالو تھے اور یو اے ای میں بامبنگ کرنے میں انوالو تھے. اور اس کے بعد ٹکر کارلسن کا جو ایک ٹویٹ آیا ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ اصل میں یہ جو تھی یہ پالیسی تھی اسرائیل کی کہ ایک طرف وہ یو اے ای سے اور خلیجی راستوں سے دوستی کر رہا تھا اور دوسرا کہ وہ ان راستوں میں جنگ شروع کرانا چاہتا تھا, اس کا یہ مقصد تھا. ٹھیک ہے, پوائنٹ آ گیا سر, پوائنٹ آ گیا آپ کا. آپ کی طرف میں آتا ہوں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. بریگیڈیئر مشتاق صاحب, سر آپ اس سینیریو کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ جس طریقے سے بریگیڈیئر صاحب بھی پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی ہم واضح بات اینٹیسپیٹ کر نہیں سکتے کہ کس طریقے سے یہ تناظر جائے گا, لیکن جس طریقے سے ایران انپریڈکٹیبل چیزیں کر رہا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ انہوں نے پوری ملٹری جو ایکوپمنٹس ہیں ان کا مکمل ابھی استعمال کیا نہیں ہے, ابھی تو وہ سٹارٹ ہے. جیسے وہ ہائپرسونک میزائلز کی بات کر رہے تھے بریگیڈیئر صاحب, اور اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے آئرن ڈوم کی ہم بات کرتے ہیں اسرائیلی ٹیکنالوجی کی, لیکن دیکھا وہ بھی ناکام ہوئی ہے انٹرسیپٹ کرنے میں, تمام میزائلز کو وہ کامیاب نہیں ہوئے. دوسری جانب اگر یہ بات کریں کہ مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے وہ جو انٹرسیپٹ کرنے کی ان کی پاور ہے وہ ایک محدود پاور ہے, محدود ان کے پاس اس حوالے سے وسائل ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایران پھر خطے کے اندر پریشر بلڈ کرنے میں اگر کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر ایران جو امریکہ ہے پھر اس کو بیک پہ جانا پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. جیسے بریگیڈیئر صاحب نے پہلے کہا ہے, جو سچویشن اس وقت مڈل ایسٹ میں بنی ہوئی ہے, جی میرا خیال ہے اگر آپ اس کو تھوڑا سا پہلے جائیں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اور ان کی جو سینئر انتظامیہ کے لوگ تھے وہ جس قسم کے دھمکی آمیز بیان دے رہے تھے اور بڑے کنکلوسیو بیان دے رہے تھے. ایک ٹرمپ صاحب کا میں ایک بڑا آپ کو فیورٹ ایک سینٹینس سناتا ہوں, یو ہیو نیور سین اٹ لائک بیفور. مطلب وہ ہمیشہ ڈرا کے دھمکا کے بات انہوں نے کی, اور ان کا ارادہ اور ان کے ذہن میں یہی تھا شاید, اور اسرائیلیوں کا بھی, کہ جب یہ اتنے ہم بڑی مقدار کے اندر اور ایک بہت ہی ویو آفٹر دی ویو ہم ایک اسٹرائک کریں گے ایران کو, تو ایرانی جیسے یہ وینزویلا میں ہوا یا کئی اور جگہوں پہ امریکن نے کیا ہے, انہوں نے سوچا کہ شاید یہاں پہ ایک پیرالسس ہو جائے گا. اور سب سے بڑی چیز آپ یہ دیکھیں کہ خامنائی صاحب اور ان کی جو ایرانین جو کمانڈ سٹرکچر تھا وہ پہلے دن ہی وائپ آؤٹ کر دیا گیا, اینڈ اباؤٹ 40 کمانڈرز اس کے اندر شامل ہیں, ویری سینئر پوزیشن. اس کے بعد بالکل امریکنز کو اور اسرائیلیوں کو بالکل توقع نہیں تھی کہ ایرانین کسی قسم کا ریسپانس دینے کی پوزیشن میں ہوں گے, لیکن الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ایرانین نے اپنے ہوش و حواس قائم رکھے ہیں, اور شاید انہوں نے اس چیز کو بھانپا ہوا بھی تھا. ہاں ایک چیز کا مجھے تھوڑا سا افسوس بھی ہوتا ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایرانین نے شاید اس لیول کا سبق نہیں سیکھا جو ان کو پچھلی جب ان کی اسرائیل کی اور ان کی جنگ ہوئی تھی, کہ جو ان کی ایلیمینیشن ہے کمانڈ سٹرکچر کی, کمانڈ کی جتنے لوگ بھی تھے ہوئی ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. میں سمجھ سے یہ قاصر ہوں کہ آپ کو ایک تھریٹ اویلیبل ہو, بالکل امینےنٹ ہو, آپ کو پتہ چل رہا ہو, اور جو میڈیا کے اندر آ رہا ہے چائنیز نے, اور میرا جہاں تک خیال ہے, مطلب جو سننے میں آیا ہے, میرے پاس کوئی ڈیفینیٹلی کوئی کنکلوسیو ایویڈنس نہیں ہے, جو ایرانین الائز ہیں انہوں نے وارننگ کمپلیٹلی ٹائملی ایشو کی کہ جو اسرائیلی اٹیک ہے وہ آ رہا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی یہ بات سمجھنے سے میں قاصر ہوں, اور بہت سے لوگ یہ بات سمجھنے سے قاصر ہیں کہ جو ایرانین لیڈرشپ تھی انہوں نے جو مولز تھے اس کے اندر اس کو پہلے کیوں نہیں پرچ کیا, اور کیوں نہیں اپنے حفاظتی جو ہے انتظامات وہ کیے. اس حد تک میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے ناک آؤٹ کر دیا ایک انیشل لیڈرشپ کو, اس میں ایک یہ اس کو آپ سکسیس کہہ لیں امریکن کی اور یہودیوں کی یا اسرائیلیوں کی,
पॉसिबिलिटी डेफिनेटली है, लेकिन सब्सिक्वेंटली जो उन्होंने सोचा था कि रजीम चेंज जो है वो बस हफ्तों की बात है, दिनों की बात है, वो प्रॉब्ली अब लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। मतलब कि ब्रिगेडियर साहब आप जो पॉइंट सर आप जो पॉइंट रेज कर रहे हैं ना, वो बड़ा वैलिड पॉइंट रेज कर रहे हैं कि मेनक भाई जो शहादतें उनकी लीडरशिप की हुई है इस सिनेरियो के अंदर भी, जो अभी वॉर सिचुएशन बनी इससे पहले भी, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इससे वैक्यूम भी क्रिएट हो सकता है लीडरशिप का, जिसके लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन आप नहीं समझते कि जो आप चीज़ रेस कर रहे हैं उसमें ठीक है, आपका पॉइंट तो ठीक है, लेकिन अमेरिकन और इजराइल की जो कॉन्स्पिरेसी थी इसके खिलाफ कि रिजीम चेंज हो जाएगा, अवाम बाहर निकलेगी, वो तो फिर नहीं ना हो सका सर। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सका। और मैं एग्जैक्टली आपको यही कह रहा था कि जो इस वक्त खबरें आ रही हैं इवन वाशिंगटन से, CNN और जो रीजनल जराए से आ रही हैं, वो शायद इस वक्त अमेरिकन जो है वो जो चेस बोर्ड है उसको प्रोबेबली रीडिजाइन कर रहे हैं कि शायद कुर्दों को इस वक्त वो आम करना चाहते हैं और दे वांट के जब एक कंड्यूसिव और ऑब्टेनिंग एनवायरनमेंट्स वहां पे बन जाएं तो कुर्दों को वहां पे लॉन्च किया जाए और इनका खास करके जो इनका वेस्टर्न पोर्शन है, इसका नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न पोर्शन है ईरान का, वहां पे उन्होंने कुछ ऑलरेडी अपना काम करना शुरू भी कर दिया है। तो इससे दो तीन चीजों का इजहार होता है। नंबर वन कि जिस तरीके से अमेरिकन ने और यूज ने और इजरायलीज ने इसको प्लान किया था, वो अभी तक उसमें सिवाय एक इनिशियल फेज के अलावा उसमें वो कामयाब नहीं हुए। नंबर टू, जो ये तवक्को थी कि शायद इस सारे जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको ईरानी सॉइल के अंदर और वहां पर ही हम इसको कंटेन किया जाएगा, बिल्कुल वहां पे भी नहीं कर सके। ये रीजन में ऑलरेडी बहुत फैल चुका है और इसकी जो इकोनॉमिक फॉल आउट है वो अभी से मेरा ख्याल है पूरी दुनिया ने फेस करना शुरू कर दिया है। तीसरी अहम बात जो है इस वक्त जो मेरे लिए जो बड़ी चीज इंपॉर्टेंट भी है हम सब के लिए, सब इस पूरे रीजन के लोगों के लिए, कि क्या जो ईरानियन एलाइज हैं या जो पावर्स हैं जो इस वक्त आपको खामोश नजर आती हैं, क्या वो खामोश ही रहेंगी? ठीक है, अगर वो खामोश, मेरा नहीं, मैं ये मानने से कासिर हूँ कि वेनेजुएला के बाद और खास करके शाम के अंदर जिस तरीके से जो असद साहब का जो है वो वहां से डिपार्चर हुआ, उसके बाद ये अगर ईरान के अंदर भी इस तरह की सिचुएशन डेवलप हो जाती है या होने दी जाती है, तो इसके लिए जो ईस्टर्न ब्लॉक है, खास करके जो चाइनीज हैं और रशियन ऑफ कोर्स एम्ब्रॉयल है वो यूक्रेन के अंदर, लेकिन मेरा ख्याल अगर ये हो गया तो फिर उनके लिए स्ट्रेटेजिक बहुत डिफिकल्टीज पैदा हो जाएगी। पॉइंट आ गया सर, पॉइंट आ गया सर जी सर, पॉइंट आगे मैं आपकी तरफ आता हूँ। नियाज़ी साहब भी हमारे साथ हैं। नहीं साहब, ज़रा बताइएगा, जिस तरीके से ब्रिगेडियर मुश्ताक साहब ये कह रहे हैं कि एक तो वो उनको ये समझ नहीं आ रही, अगर आपके कुछ आपका तज्जिया इस हवाले से हो कि ये सवाल तो वाक़तन एट लार्ज ये पूछ रही है कि क्यों, जब आपको ये इस चीज़ का अंदाज़ा था आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज़ को भी कि वो जहाँ पर जिस कंपाउंड में थे खामनाई साहब, तो वो कहते हैं कि ईरानी जो सहाफ़ी हैं उन्होंने कहा कि वो तो सबको पता है, आवाम को भी पता है, तो क्यों ऐसा इकदाम किया गया? लीडरशिप का वैक्यूम इससे खड़ा हो जाएगा। फिर जब लीडरशिप का वैक्यूम खड़ा होता है तो फिर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन दे सकती है सिस्टमेटिकली। और आप जैसे कमांड स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे ब्रिगेडियर साहब, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखें, थर्सडे को जिनेवा में टॉक्स हो रही हैं, उसमें जो नज़र आ रहा था, जो उसका ओमान का जो वज़ीर ख़ारजा था उसने एक गुड न्यूज़ दी कि जी ब्रेक थ्रू हो रहा है। ठीक है, तो उस ब्रेक थ्रू को ब्रेक डाउन में बदलने के लिए इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। अच्छा, अब बात ये बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब वाली दुरुस्त है कि ईरान को चाहिए था, ईरान इस गलत फहमी में रहा कि चूँकि जिनेवा में टॉक्स हो रहे हैं उसमें फ्रूटफुल जो है ना वो मैसेज इमेजेस आ रहे हैं, तो वो उसने थोड़ा सा लीनियंसी तो काम लिया और अपने उस सिक्योरिटी को, अपनी जो इंफॉर्मेशन थी उसको उसकी तरफ तवज्जो न दी। देखें, इसराइल से जब वो बॉम्बिंग करते हैं तो करीबन 2 से 3 घंटे चाहिए थे। अगर इन्होंने मीटिंग ही करनी थी, पहले दिन का ये ख्याल था कि जिस तरह पिछले 2025 जून में रात के वक्त रात तकरीबन 2-3 बजे इसराइल ने अटैक किया था, इनकी जो कैलकुलेशन थी कि शायद ये रात के वक्त ही करेंगे अगर ऐसा कोई बात होगी। लेकिन जब फ्रूटफुल, लेकिन जिस तरीके से फाइनेंशियल टाइम्स ने जिस तरीके से
اس بارے میں بتایا کہ کتنے سالوں سے پہلے یہ چیز جو ہے وہ پلان کی جا رہی تھی. تو جس طریقے سے وہاں کے ٹریفک جو کیمراز ہیں ان تک یہ تو بعد کی بات ہے نا, ابھی پتہ چلا ہے نا کہ ان کے ٹریفک کے جو کیمراز ان کو جو ہیک کر لیا گیا, ان کی جتنے بھی ان کے آنے جانے کے جو بھی موومنٹس انہوں نے دیکھی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ جو میٹنگ جہاں پہ ساری ان کی ملٹری اور دوسری سیاسی قیادت اور رہبر اعلیٰ وہاں موجود تھے, ان کو اس میٹنگ کا پہلے اناؤنس نہیں کرنا چاہیے تھا, کم از کم 15 یا 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ پہلے اناؤنس کرنا چاہیے تھا, تاکہ پھر وہ اس کو ہیک بھی کر لیتے لیکن وہ اس میٹنگ کو ہٹ نہیں کر سکتے تھے. اب ہم آ جاتے ہیں اس طرف, دیکھیں خیبر حیدر. اچھا صحیح ہے, 9 کروڑ کی عوام ہے, وہ ایک پیج پہ وہ ڈٹ کے کھڑی ہے, وہ حسینی آئیڈیالوجی کی آبیاری اپنے خون سے کر رہی ہے. جہاں 165 طالبات شہید ہو چکی ہیں جن کی عمر 7 سے 12 سال ہوں, وہ کیسے نیگوشیٹ کر سکتے, وہ کیسے جناب خاموش ہو سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ چونکہ انہوں نے اپنا پورا ایک بندوبست کے ایک جو سیکیورٹی کا اپنا ایک دفاع کا ایک جو قیادت کا جو ایک سائیکل جو تھا وہ بنا لیا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر رہبر اعلیٰ کو, سپریم لیڈر کو اگر شہید کر دیا گیا, مرڈر کر دیا جائے گا, تو اس کے بعد علی لاریجانی جو ہے نا وہ قائم مقام ہو گیا, اور ایسا ہی ہوا. اسی طرح انہوں نے سائیکل بنایا تھا 1 2 3 4 ٹیئر تک. وہ ان کے مشتبہ, اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ ان کی انٹیلیجنس کا فیلئر ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اتنے لوگ جو ہے 48-49 لوگ جو ہٹ ہوئے اور وہ مارٹر کر دیے گئے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں یہ تین ملکی جنگ ہے. ابھی آپ نے کہا نا بہت 2 پارٹی ہیں, یہ تھرائس پارٹی ہے. اسرائیل ہے, امریکہ ہے اور ایران اکیلا ہے, اور ایران پہ گلف کے کنٹری کے جو اس کے بیسز ہیں وہاں سے بھی حملہ ہو رہا ہے, اور اس کو وہ ریٹیلیٹ دے رہے ہیں وہ بیسز کو, وہ کسی آبادی کو نہیں. ابھی جو مجھے معلوم ہوا کہ آرام کو جو ان کے آئل جو بہت بڑا وہ کمپنی ہے جو کنواں ہے, اس پہ جو میزائل مارا گیا وہ اسرائیل نے مارا ہے اور وہ ایران نے نہیں مارا. دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گلف کنٹری کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو بیسز ہے یہ ان کی سالیڈیرٹی, ان کی سالمیت کے لیے یہ انتہائی خطرناک ہے. کل اگر اسرائیل امریکہ کسی اور ملک پہ حملہ کریں گے تو کیا وہ جواب نہیں دے گا ملک؟ تو سب سے پہلے جو قریب ترین یہی ہوں گے, ان کو بیسز ختم کرنا ہوگا اور ان کو جو ہے نا بالکل انڈیپینڈنٹ اور اپنے جو ساؤتھ ایشیا کے یا گلف کے اندر جو ممالک ہے وہ اپنی جو بریگیڈیئر صاحب ذرا یہ بتائیے گا سر, بریگیڈیئر غضنفر صاحب, آپ اسٹیٹ آف ہارمز کی بات آپ کر رہے تھے, اس کے بعد جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے اور خاص طور پہ ان کے جو مارکو روبیو ہیں انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم جی جو ایرانین نیوی ہے یا کہ جو ملٹری ہے اس کے مکمل جو ہے وہ خاتمے کی طرف جا رہے ہیں, ہم جو ہے وہ بری اور بحری فورسز کا استعمال کر کے ہم اس اپنے جو ایپک فیوری جو ان کا آپریشن تھا اس کی کمپلیشن کی طرف جائیں گے. تو آپ اپ کمنگ کیا دیکھتے ہیں, کچھ اور ایٹ لارج کیا وہ اسٹرائکس کرنے جا رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ دیکھیے گا کہ ایران کے اندر فی الحال کمانڈ اسٹرکچر کا کوئی پرابلم سامنے نہیں آیا ہے. ہاں وہ تو ہے. انہوں نے اس واقعے کے بعد پوری کی پوری کمانڈ کو ڈی سینٹرلائز کر دیا ہے 2 وجہ سے. ایک ان کے سینٹرلائز C2 نوڈز تھے, وہ آپ کو پتہ ہے فائبر اپنا گوئنگ آن جو انٹرنیٹ کی جنگ جاری ہے اس میں وہ ختم ہو گئے. تو انہوں نے اپنی کمانڈ کو جو ملٹری کی کمانڈ ہے, جو IRGC کی کمانڈ ہے, جو پاسداران انقلاب ہے, ان کو سینٹرلائز نہیں رکھا, اس کو ڈی سینٹرلائز کر دیا, یعنی اور اس کو اسپریڈ کر دیا مختلف تھیٹر میں. اور ہر تھیٹر کا کمانڈر جو ہے وہ رسپانسیبل ہے خود ڈیسیژن لینے کے لیے. تیسری بات یہ کہ وہاں پہ ایک طریقہ کار ہے جس میں سپریم کونسل بیٹھتی ہے اور اس کے بعد 80 ممبروں کی کیبنٹ ہوتی ہے, اور جہاں کو آپ کو پتہ ہے کہ آرمی کے اندر تو ڈی سینٹرلائزیشن کی پالیسی بہت پہلے تیار کی لی جاتی ہے کہ اگر آرمی کی کو کچھ ہوا تو ہو ول ٹیک اوور. تو ابھی تک جو آپ ایران کی پرفارمنس جس طرح بھی دیکھ رہے ہیں اور جس طرح وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ان کا جو بھی الٹرنیٹ کمانڈ اسٹرکچر ہے وہ انٹیکٹ ہے. اور تیسری چیز ہے کہ ہر کمانڈر اپنے لیول پہ اس چیز کو ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ اس نے آگے کس طرح لے کے چلنا ہے. اب دوسری بات جو آپ نے کی وہ یہ تھی کہ, اور دوسری بات یہ تھی کہ ہم جو جس چیز پہ بات کر رہے ہیں نا کہ وہ ٹارگٹ کیوں ہوئے, تو ہم نے 12 یہ کہا تھا کہ ایران کی سب سے بڑی ولنریبلٹی جو ہے نا
وہ ہے مستعد کا اور را کا نیٹ ورک جو وہاں پہ موجود تھا. اور آپ نے اگر ان کے پروجیکٹ پریزیڈنٹ کا اگر ٹویٹ آپ نے پڑھا ہو احمد دین نژاد کا, انہوں نے کہا کہ ان کے جو ایجنٹس کو بنانے, مستعد کو پکڑنے کے لیے جو فورس بنائی گئی تھی اس کا جو ہیڈ تھا وہ بھی مستعد کا ایجنٹ تھا. یہ تو ولنریبلٹی تھی وہاں پر. علی خامنائی صاحب کو بارہا کہا گیا کہ آپ انڈر گراؤنڈ بنکر میں چلے جائیں. ایک تو وہ شہادت کے متمنی تھے, دوسرے نے کہا اگر میرا ایک عام آدمی انڈر گراؤنڈ بنکر میں نہیں تو وائی شوڈ آئی گو. غلطی ان کی یاد تھی کہ ان کو اتنے سارے جو کمانڈرز ہیں ان کو نہیں بٹھانا چاہیے تھا. آج کل تو انٹرنیٹ کا دور ہے, آپ ریموٹ میٹنگز کر سکتے ہیں, پر اب یہ ہو گیا. اس وقت جو سچویشن ہے وہ ایران کے اندر کوئی کنفیوژن کی سچویشن نہیں ہے. انہوں نے اپنا ڈی سینٹرلائزیشن کر کے اپنے کمانڈ اسٹرکچر کو ری آرگنائز کر لیا. اب جہاں تک مارکو روبیو کا تعلق ہے, اب تو ابھی سیکرٹری آف وار جو ہے امریکہ کا, کل اس کی ایک اسٹیٹمنٹ تھی بڑی گندی, بڑی ذلیل اور بڑی غلیظ اسٹیٹمنٹ تھی, جس میں اس نے کہا کہ یہ ہم مسلمانوں ملکوں کو اسلام کے نظام ریٹ کر کے اس نے کہا کہ یہ تو یہ دہشت گرد ہیں, تو ہم کسی مسلمان ملک کو الاؤ نہیں کر سکتے کہ اس کے بعد جوہری ہتھیار ہو, اینڈ وی ول ایکٹ اگینسٹ دیم. ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا کہ اگلے جوہری ہتھیار پاکستان کے پاس ہے. جہاں تک اپنا حرمت کا تعلق ہے, وہاں پہ اگر تو یہ بات لے کے انہوں نے آگے چلنا ہے اور نیوی کے کانوائز کو امریکن نے پروٹیکٹ کرنا ہے, فی الحال تو وہ جہاں جس لوکیشن پہ تھے ان کا یہ ابراہم لنکن جو وہ اس کو وڈرا کر رہے. تو اگر وہ اس کو چلیں گے تو ایران کے پاس سے بھی بہت ساری ایسی اسپیڈ بوٹس ہیں, بہت ساری ایسی فیسلٹی ہے کہ پھر امریکن نیوی بھی ولنریبل ہوگی. اور اگر اس ولنریبلٹی میں اگر اضافہ ہوا تو صاف ظاہر ہے پھر جو آپ کہہ رہے ہیں بات کہ ہوگا کیا, پھر جو اسکیل ہے, جو وار اسکیل ہے, جو ہے وار کا, اور جو وار کا جو وہ بڑھے گا. اور وہ اس لیے بڑھے گا کہ اس کے اندر فی الحال جو انوالومنٹ رہے گی وہ یاد رکھیے گا, صرف یہ جنگ جو ہے ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم اور آنے والے دنوں میں ایران, اسرائیل اور امریکہ کے درمیان رہے گی, یا جو خلیجی ممالک ہیں. اس کے اندر نہ چائنا شامل ہوگا ڈائریکٹ جنگ میں, نہ روس اس پوزیشن میں. چائنا تو ڈیزائنڈ ہی نہیں ہے اوورسیز آپریشن کے لیے, چائنا کی آرمی, بیکاز امریکن نے جو اپنی آرمی ڈیزائن کی ہے اوورسیز آپریشن کے لیے, اس میں انہوں نے بے تحاشا بیسز کریٹ کیے ہیں, فورس پروجیکشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس وقت یہ جنگ جو ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وار آف ایٹریشن کے طور اس جنگ نے آگے چلنا ہے, اور اس میں یہی ہوگا کہ کبھی ایک تھیٹر سے حملہ ہوگا, کبھی دوسرے تھیٹر سے حملہ ہوگا. جہاں تک وہ ٹرمپ کا آپ کہا اپنے پروجیکشنز کا, تو میرا نہیں خیال کہ وہ اتنے دیر, کیونکہ اس کی اکنامک کاسٹ پہ جائیے نا, یعنی اس کی اکنامک کاسٹ جو ہے ایک شہاب 1, شہاب 2, شہاب 3 یا ایرو ہو گیا یا باقی جو میزائل ہوں گے وہ 1 سے لے کے 3 ملین کاسٹ کرتے ہیں. اور جو ایک انٹرسپٹر ہے نا تھارڈ کا یا پیٹریوٹ کا کسی کا, وہ 18 سے 100. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب, مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ناظرین, اور ناظرین بریک کے بعد مزید بھی اس پہ گفتگو کریں گے. چھوٹی سی بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ول بی رائٹ بیک انشاءاللہ.